مندوب نے آ کے اس کیس کو جس طرح سے پریزنٹ کیا، میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکسس ہے ہنزا میں، اتنا وہ سالانہ کروڑوں کماتا ہے، وہ اگر 10 لاکھ صوبائی حکومت کو دیتا ہے جس سے یہاں پہ چھوٹے موٹے عوام کے فلاح کے کام ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ مسعود کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں. 3 سابق چیف منسٹرز کی بجلی آج بھی نہیں ہے. شیر جہان میر صاحب کے گھر پہ بجلی نہیں ہے، حافظ الرحمان کے گھر پہ اسپیشل بجلی نہیں ہے، اور میر افضل صاحب کے گھر پہ اسپیشل بجلی نہیں ہے. ان ذخیرہ اندوزوں اور مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کی گئی، اس میں اب تک تقریباً 40 کے قریب دکاندار جو ہے نا وہ گلگت شہر کے جیلوں میں گئے. 8 V8 گاڑیاں جو سرکاری آفیسرز اور ایک منسٹر صاحب استعمال کرتے تھے وہ واپس لے گئے، اور ان گاڑیوں کو نیٹکو کے حوالے کر دیا گیا. چیف منسٹر نے ریکویسٹ کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ گلگت بلتستان کے لیے 50 میگا واٹ سولر کا جو ہے وہ پروجیکٹ دیا جائے. تو 45 سے 50 منٹ کی جو ملاقات تھی اس میں NFC جو ہے وہ سب سے اہم مسئلہ تھا، کہ اس میں کہا گیا کہ NFC میں جو ہے وہ GB کو حصہ ملنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں GMN اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد ندیم. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حاجی گلبر خان صاحب کی حکومت جب سے گلگت بلتستان میں آئی ہے، ہم نے دیکھا کہ جو پریویس حکومت تھی خالد خورشید صاحب کی، اس سے زیادہ سخت اور بڑے مشکل حالات گلگت بلتستان نے دیکھے. اگر ہم حالیہ سردیوں کی بات کریں تو ان سردیوں میں گلگت بلتستان کے لوگوں نے جو ہے بغیر پانی کے، بغیر بجلی کے اور بغیر آٹے کے تقریباً سردیاں گزاری ہیں. اور اس کے علاوہ اور کچھ معاملات ہیں حکومت کے، کچھ پالیسیز یا اقدامات کے حوالے سے. ان سب ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ایمان شاہ صاحب کو، جو معاون خصوصی برائے اطلاعات بھی ہیں. سر ویلکم ٹو اسٹوڈیو، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر، جتنے سخت حالات گزر رہے ہیں اس حکومت کے اب تک کے سو فار، لازمی بات ہے پریویسلی وفاق کے اندر بھی کچھ گورنمنٹ اس طرح کی تھی، کوئی روڈ میپ گلگت بلتستان حکومت کا بھی نظر نہیں آ رہا تھا. آج کل چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور بھی پورا نہیں کر سکتی، ہو سکتا ہے ود ان اسمبلی فیس چینج ہو جائے. تو اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے سر؟ کیا پالیسی ہے؟ اور شاید بہت شکریہ. تو کافی عرصے بعد میرے خیال میں GMN پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور اس میں حکومت کو بنے ہوئے تقریباً 7 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے. اور اس دوران ظاہر ہے جب یہاں پہ حکومت اسٹیبلش ہوئی تھی 13 جولائی 2023 کو، تو اس کے ٹھیک 1 مہینے بعد 14 اگست 2023 کو جو ہے وہ وفاق میں نگراں حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا. اب ظاہر ہے نگراں حکومت کے لمیٹڈ ان کے جو ہے نا وہ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہاں جو ہمارے چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے حاجی گلبر صاحب نے کئی مرتبہ ان سے انوار الحق کاکڑ صاحب سے ملاقاتیں کی. گلگت بلتستان کا جو کیس ہے وہ فیڈرل تک پہنچایا. پھر پرائم منسٹر آف پاکستان نے نگراں جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے وزٹ کیا سپٹمبر میں، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اعلانات بھی کیے، میڈیا ٹاک بھی کی، اور پھر اس کا فالو اپ بھی ہوا. لیکن اگین پھر وہیں پہ آ کے وہ تال جو ہے وہ ٹوٹ جاتی تھی کہ نگراں حکومت ہے جی، ان کے پاس فائنینشیل اتنے اختیارات نہیں ہیں. ظاہر ہے اس کے باوجود بھی جو گندم کا مسئلہ ہوا اس میں 2 چیزیں بڑی ڈیولپمنٹس ہو گئی. ایک تو جون تک جو فیڈرل حکومت نے ادائیگی کرنی تھی پاسکو کو، وہ ساری ادائیگی کر دی، جو ایگزاسٹ ہو گیا تھا فروری میں ہی. فروری کے بعد ہمارے پاس گندم کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں تھے، تو وہ فیڈرل حکومت نے کر دی. اس کے باوجود بھی دوسری جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ جو پہلے یوکرین اور لوکل جو پاکستان پنجاب کی گندم تھی اس کا ایک پرسنٹیج ہوتا تھا. یوکرین کی گندم ظاہر ہے اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی تھی، تو یہاں پہ صحت کے مسائل بھی تھے. لوگ بار بار اس چیز کو اچھالتے تھے. خواتین نے ڈومیال کی ہماری جو مائیں بہنیں تھیں انہوں نے جلوس نکالا، اور اس میں جو ہم چپٹ کہتے ہیں اس کو لے کے انہوں نے دکھایا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. واقعی بہت کھانے کے قابل بالکل نہیں تھا. تو وہ یوکرین کی گندم اب ختم ہو گئی. اب جو ہے مقامی کوٹا جو ہے وہ گندم کا GB کو شروع ہو گیا. تو ایک تو یہ فیڈرل لیول پہ تھے. اور اب جو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو اگر دیکھیں تو فیڈرل حکومت کا جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہے. حلف برداری جو پرائم منسٹر کی ہوئی ہے 8 فروری کو الیکشن میں، ظاہر ہے انتقال اقتدار الیکشن کے بعد کچھ عرصہ لگ جاتا ہے. 4 مارچ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی حلف برداری ہوئی تھی، اور 2 اپریل کو چیف منسٹر کی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی پورے پروٹوکول کے ساتھ.
میں ایک چیز میں کسی کو اس میں کسی کی تضحیق کا پہلو نہیں نکال رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی چیف منسٹر گلگت بلتستان کی سابق جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان سے ملاقات ہوتی تھی تو بنی گالہ کے باہر لان میں وہ بیٹھ کے ان کی ملاقات ہوتی تھی. یہ بیسیکلی آپ جب کسی صوبے کے چیف منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر کی, ایک تو آپ کے ساتھ ایک انفارمل کوئی میٹنگ ہوتی ہے, آپ نے اس کو کسی دعوت پہ بلایا ہو تو وہ ایک الگ ہے. جب آپ فارملی آپ کسی چیف منسٹر جا کے پرائم منسٹر سے ملاقات, اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, میٹنگ روم یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا جو بھی سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی ایگزیکٹلی, وہاں پہ ایگزیکٹ آپ نے درست نوٹ کیا, وہاں پہ پراپر پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, اس کے ساتھ ریلیونٹ سیکریٹریز تھے, فائنانس سیکریٹری وہاں پہ موجود تھے, سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ احد چیمہ صاحب موجود تھے, پھر لا منسٹر موجود تھے عطا تارٹ صاحب, ٹھیک ہے. تو یہ سارے, اس کے علاوہ بھی جو بھی ریلیونٹ تمام کو بلایا تھا. اور اس میٹنگ سے 2 دن پہلے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے ان سے ایجنڈا مانگا تھا کہ آپ کس ایجنڈے پہ بات کریں. ظاہر ہے وہ ایجنڈا ان کے پاس گیا, پھر انہوں نے ریلیونٹ سیکریٹریز کو بلایا, منسٹرز کو بلایا, اس میں 2-3 ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. ایک تو 6 پیجز کی جو ہے وہ مکمل ایک ڈیٹیل صوبائی حکومت نے, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بتا دیا کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں, جس میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ پوائنٹ جو ڈسکشن میں بھی آیا, جو 45 سے 50 منٹ کی جو ملاقات تھی, اس میں NFC جو ہے وہ سب سے اہم مسئلہ تھا کہ اس میں کہا گیا کہ NFC میں جو ہے وہ GB کو حصہ ملنا چاہیے. ہم کب تک ایوارڈ میں کیا NFC ایوارڈ میں ظاہر ہے سر, آپ کی جو جس طرح دیگر صوبوں کے لیے ایک فارمولا بنا ہوا ہے, اس کو ابھی اگر روٹین میں ایگزیکیوٹ کریں تب بھی جو ہے وہ تقریباً آپ کے 1.5 کھرب کے قریب آپ دونوں ایک ورکشاپ میں تھے, وہاں پہ ہمارے چیف اکانومسٹ جاوید صاحب اس کے پونز اینڈ کونس ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر ہم NFC کے ایوارڈ میں ہوں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کتنا بجٹ مل رہا ہے اور ریگولر ہمیں ملتا رہے گا, ہم اس حساب سے اپنا بجٹ ایلوکیٹ کر سکیں. 2021 میں جب یہ پروویژنل پروونس کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور اس میں NFC میں ہمیں حصہ دیا جانا تھا, تو اس میں جو فگرز آئے تھے اس وقت کے بجٹ کے حجم کے مطابق NFC سے ہمیں 1 کھرب اور 29 ارب کا جو ہے ہمارا بجٹ, اب وہ جا کے 2 کھرب کے قریب پہنچ چکا ہے. یہ پوائنٹ آج تک کسی چیف منسٹر نے نہیں اٹھایا تھا جو حاجی گلبر صاحب نے وہاں پہ پوائنٹ اٹھایا. اس کے علاوہ اس ملاقات میں چیف منسٹر نے ریکویسٹ کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ گلگت بلتستان کے لیے 50 میگا واٹ سولر کا جو ہے وہ پروجیکٹ دیا جائے. اور اس پہ میرے خیال میں جو میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس میٹنگ میں جو سیکرٹری پاور بھی موجود تھے, اس میں جو ہے وہ اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ 50 میگا واٹ سولر کے لیے فوری طور پہ فیزیبلٹی یا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے ہمارے بجٹ کا اس میں یہ ہوگا سر کہ 50 میگا واٹ میں آپ کا بلتستان, گلگت اور دیامر, یہ ہمارے 3 ڈویژنز ہیں. اگر 20 میگا واٹ یا 18 میگا واٹ بھی اگر سسٹم میں سولر پہ شامل کرتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا ریلیف مل جاتا ہے. ایک تو اس 8 مہینے میں یہ کام ہوا. پھر اس کے اندر جو ہے NFC اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا بھی جو ہے اس میں جو لکھا گیا, پرائم منسٹر کو جو ڈیول لیٹر لکھا گیا 6 پیجز کا, اس میں کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا بھی ذکر ہے کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہ ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان کتنی ترقی میں پیچھے رہ گیا ہے. اس پہ کمیٹیاں کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہیں. ابھی آج پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے چیف سیکریٹری آفس کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اور ان کمیٹیوں کے حوالے سے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ ود ان ٹائم جو ہے 1 مہینے یہ کمیٹیاں سفارشات پیش کریں گی پرائم منسٹر آف پاکستان کو. تو یہ اب تک کی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ سے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ, جس پروٹوکول کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور جس طرح سے معاملات آگے بڑھے. آپ نے بڑے ڈیٹیل میں اپنے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس تھے وہ بتائے, لیکن اگر ہم آج ایک کامن مین کی بات کریں تو ایک کامن مین یہ کہہ رہا ہے کہ حفیظ کا دور بڑا اچھا اور خوشحال تھا, اس کے بعد خالد خورشید کا دور آیا جو بالکل لوگ خوش نہیں تھے, بڑے مسائلستان تھا گلگت بلتستان. اس کے بعد حاجی صاحب کا دور آیا, کہہ رہے ہیں یہ اس سے بھی سخت ہے, اس سے بھی ٹف ہے. اگر ہم بات کریں تو نہ اس وقت لوگوں کے پاس آٹا ہے نہ پینے کا صاف پانی ہے. آٹے کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کی حکومت میں یہ کہا گیا کہ آٹے کا ایشو نہیں ہے, اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ بڑے مسائل ہیں, اس کے دوبارہ سینسس ہوں گے یا کچھ اس میں کچھ لوگوں کو آپ نے کوئی کرائٹیریا بنایا, اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آئی. اس سے پہلے بھی حکومتوں میں یہ باتیں چلتی رہی, لیکن اس پہ عملی کام کب ہوگا؟ کیونکہ غریب بندہ ہے, اس کے گھر میں 5-6 لوگ ہیں, تو وہ آپ کو خود پتہ ہے کہ بڑی مشکل سے اپنا یکم یا مہینہ تو مہینہ اپنا بجٹ لے کے چل رہا ہے.
تو غریب کے دروازے تک کب اس حکومت کے ریلیف یا اس حکومت کے پالیسیز پہنچیں گے؟ شاید دیکھیں اس میں ایک تو آپ نے یہ کہا کہ وہ حفیظ کا دور اور پھر اس کو خالد خورشید کا، اب آ کے حاجی صاحب کے دور میں جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے نا کرائسس ہیں. ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حفیظ صاحب جب چیف منسٹر بنے 2015 میں، اور مجھے یاد ہے 26 جون 2015 کو انہوں نے حلف لیا تھا، اس وقت ڈالر کے ریٹ تھے تقریباً 9800 کے اوپر تھے، ٹھیک ہے، انفلیشن ابھی زیادہ ہے. اور 5 سال انہوں نے گزار لیے. 2018 میں فیڈرل میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، تو 2020 میں جب خالد خورشید صاحب آئے تو تقریباً ڈالر چلا گیا تھا 145 اور 150 کے قریب. 60 کے اوپر. اور جب گلبر صاحب گزشتہ سال جولائی میں جب آئے تو ڈالر اس وقت پیک پہ تھا، سپٹمبر 2023 اور جولائی اگست تک 333 کا ڈالر تھا. اب 2015 کی بات کرتے ہیں تو حفیظ کے دور میں 76 اور 88، 76 پہ پیٹرول چل رہا تھا، 81 پہ ڈیزل چل رہا تھا. اور جب حاجی صاحب آئے تھے حکومت میں تو اس وقت تقریباً کوئی 325 326 پہ پیٹرول تھا. تو آٹومیٹکلی وہ جو 10 لیٹر حفیظ صاحب استعمال کرتے تھے تو وہاں 100 روپے بنتے تھے. 2023 میں وہی 10 لیٹر جو ہے وہ 100 کی بجائے 300 350 پہ چلا گیا. تو وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ انتظامی اخراجات بڑھ گئے ہیں. بیسیکلی وہ جس طریقے سے ڈالر اور آپ کے فیول پرائسز میں اضافہ ہوا اس کے اثرات پڑنے تھے. اس کے باوجود بھی آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ ریسنٹ جو ایکٹیویٹی کی اس حکومت نے، صوبائی حکومت نے، کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی نومبر 2023 میں سکردو میں، اس میں جو ایسے تمام افسران جو سرکاری گاڑی رکھنے کے لیے ایلیجیبل نہیں تھے، یہ ایک اچھا، ان سے سرکاری گاڑیاں واپس لی گئی. اور آپ کو شاید یہ سن کے خوشی ہوگی کہ ان گاڑیوں کی مینٹیننس اور فیولنگ پہ سالانہ تقریباً 25 سے 30 کروڑ کے اخراجات آتے تھے جو واپس لیے گئے. اور کمال یہ تھا ان سرکاری گاڑیوں میں سے بہت ساری گاڑیاں ایسی تھیں جو آف روڈ تھیں، جو استعمال میں ہی نہیں تھی، لیکن اے جی پی آر سے ان کی مینٹیننس اور فیول کی مد میں پیسے بٹورے جا رہے تھے. اب یہ کام خالد خورشید بھی کر سکتے تھے، یہی کام حافظ الرحمان صاحب بھی کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. یہ کام بھی اسی حکومت نے کیا. آپ کو پتہ ہے یہ 70-80 گاڑیاں اب تقریباً اٹھائی جا چکی ہیں. اب ان کی نیلامی کا ایک پروسیس ہے، اس سے آپ کو کروڑوں روپے ملیں گے، ٹھیک ہے. ایک تو اخراجات بچ گئے، دوسرا آپ کے خزانہ میں اس سے بیچ کے جو زنگ آلود ہو رہی تھی، خراب ہو رہی تھی. دوسرا 8 V8 گاڑیاں جو سرکاری آفیسرز اور ایک منسٹر صاحب استعمال کرتے تھے وہ واپس لی گئی اور ان گاڑیوں کو نیٹکو کے حوالے کر دیا گیا. ایک V8 گاڑی کے اوپر سالانہ اس کی پیٹرول اخراجات ملائے تو وہ 40 سے 50 لاکھ روپے بنتے ہیں. بالکل ایسا. ایک تو وہ 50 لاکھ بچائے، دوسرے پھر نیٹکو کو دے کے ان کے جو ایک پرفارمنس ہے، ظاہر ہے اگر کسی VIP نے چائنا جانا ہو تو وہ ظاہر ہے مطلب V8 میں جائے گا، یا کسی نے یہاں سے کراچی جانا ہو تو وہ رینٹ پہ جائے گا. تو یہ بھی تو اسی حکومت نے یہ سارے جو ہے نا اخراجات کو کم کرنے کے لیے یہ کام کیے. اور میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں یہ تاکہ یہ ریکارڈ کی درستگی ہو، آپ نے اب یہ جو ٹاپک چھیڑا ہے کہ جو وزراء کی تنخواہوں میں کو مراد میں اضافہ کس کے دور حکومت میں ہوا؟ خالد خورشید صاحب کے دور میں بھی ہوا، اس سے گزشتہ نہیں آخری مرتبہ جو مطلب بہت زیادہ جو ہے برات خالد خورشید صاحب کے دور. سر پھر میں کیا کروں ابھی بتائیں سر. اس دیکھیں خالد خورشید صاحب کو بھی ان کی اپنی فوج لے ڈوبی. سر دیکھیں اور آپ کو حاجی صاحب نے اسی طرح فوج شاید میں سر دست تو آپ کے ساتھ میں فیکٹس اینڈ فگرز اور دلائل پہ بات کر رہا ہوں نا. بالکل ایسا کہ یہ تنخواہیں یہ مراد گلبر صاحب کے دور میں بڑی یا خالد خورشید کی؟ جو اب میں خالد خورشید صاحب کا نام اس لیے لیتا ہوں تو پی ٹی آئی کا تو منشور یہی تھا نا کہ جناب اخراجات کم کریں، مراعات کم کریں، ایفیشنسی بجائیں، ایفیشنسی جو ہے وہ بہتر کریں، پروٹوکول ختم کر دیں. تو ہم تو یہ میں اور آپ تو اس وقت باہر بیٹھ کے ایز اے جرنلسٹ ان کے اوپر بات کر رہے تھے اور بار بار یہ نقطہ اٹھا رہے تھے کہ بھائی ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ خالد خورشید صاحب آ کے ان کی مراعات کو اس سے بھی کم کر دیں گے. ماشاءاللہ انہوں نے گلگت بلتستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مراعات خالد خورشید کے دور میں. اور پتہ ہے آپ کو نہ صرف مراعات بڑھائی گئی بلکہ بیک ڈیٹ سے بالکل کروڑوں روپے اس میں پیمنٹ کیے گئے. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے گلبر صاحب اور ان کی ٹیم نے، ظاہر ہے مطلب اکیلے گلبر صاحب بھی تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ظاہر ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے.
ان کے اپنے سیکریٹریٹ کے بھی سینئر بندے ہیں، انہوں نے مل کے جس طریقے سے ہوم ورک کے ساتھ اس دفعہ پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دوبارہ سے میں بتا دوں، میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ مہدی شاہ صاحب جب بھی جا کے ملتے تھے اکیلے ملتے تھے، حفیظ صاحب جا کے جب ملتے تھے وہ اکیلے ملتے تھے، خالد خورشید صاحب باہر لان میں ان کی جو بار بار ملاقاتیں ہوتی تھی، یار آپ کی پرائم منسٹر کے ساتھ لان میں بیٹھ کے کیا ملاقات ہے؟ وہ تو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ آپ کے صوبے کے ایشوز ہیں تو ریلیونٹ آپ کے منسٹرز ہونے چاہیے، ریلیونٹ آپ کے سیکریٹریز ہونے چاہیے، جو اس دفعہ پہلی مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ ایک چیز نظر آئی کہ جی بی کے مسائل کیسے حل ہوں گے اور کیسے ہم سر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں ہم وفاق سے کچھ مسائل امپورٹ کرتے ہیں، کچھ ہمارے لوکل مسائل ہیں، جیسے اگر گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہو، آپ اور آپ کی انتظامیہ نے ایک مہنگائی کے خلاف گلگت بلتستان بازار کے اندر آپ لوگوں نے بڑا کریک ڈاؤن کیا، اس میں آپ نے دیکھا لوگوں نے مصنوعی جو ہے مہنگائی کی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ رمضان کے شروع میں ہم نے دیکھا جب بھی آپ لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اگینسٹ ہو رہا ہے، لوڈ شیڈنگ کے خلاف آپ لوگوں نے ایک کیمپین کی کہ ہم اسپیشل لائنیں اتار دیتے ہیں، ہم نے دیکھا اتر گئیں لیکن واپس اسی طرح وہ اسپیشل لائنیں دوبارہ لگ بھی گئیں۔ اس کے علاوہ تقریباً یہ آدھا رمضان لوگوں نے بغیر گوشت کے گزارا ہے۔ گلگت میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کسابوں کا پتہ نہیں کوئی ہڑتال یا ایسی کے ساتھ کوئی ریٹس پہ مافیاز ہیں نا، مافیاز ہیں، وہ بڑے مسائل ہو گئے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے اندر آپ اسپتالوں کا حالت دیکھ لیں، بہت ایون ریسنٹلی آپ نے خود بھی خبر پڑی ہوگی کہ آپ کا جو سٹی ہاسپٹل ہے وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کا مقروض ہو گیا، سلنڈر کے پیسے دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔ اور ریسنٹلی میں خود 3-4 اسکولوں میں وزٹ کیا، پرائمری اسکولوں کے بچے ٹینٹ کے اندر بیٹھ کے، کلاس رومز میں جگہ نہیں ہے یا اسپیس اتنی نہیں ہے کہ وہ ٹینٹس کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان کی طرف کیوں نہیں گورنمنٹ کی طرف؟ یہ کیونکہ لوکل ایشوز ہیں، یہ ہم مائنر سا اگر ہم اس کے اوپر ایڈریس کریں تو ان ایشوز کو کور ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ کا اپنا کام ہے کہ وہ مہنگائی کے خلاف آپ اپنا جب تک انٹرسٹ نہیں دکھاتے ہیں اس کے اندر کوئی جو ہے شاید اس میں نا وہ آپ کے 2-3 اس کے اندر سوالات ہیں، اور اس میں بیسیکلی ہم جو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں پچھلے 6-7 مہینے کے ہیں، یا ہمارے بہت قابل ترین چیف منسٹرز جو 3 گزرے، مہدی شاہ سے لے کے حفیظ الرحمان سے لے کے اور خالد خورشید تک، یا تو یہ ہونا کہ یہ ایجوکیشن، ہیلتھ، بجلی اور یہ جو ایک آپ مافیاز ہیں، مطلب مارکیٹ کے اندر انجمن تاجران کے نام پہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو سرکاری گاڑیوں کو واپس لینے کا فیصلہ آسان نہیں تھا، بالکل ایسا۔ اس کے بعد ایون ایک اور پروجیکٹ یا ایک کام زبردست اس پہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں شمس لون صاحب اس کے چیئرمین ہیں اس کمیٹی کے، کہ ان اتھرائزڈ گن مین واپس لیے جائیں گے۔ ہاں وہ ہم نے خبر پڑی تھی، وہ ایک مطلب ایشو چل رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی جلد آپ کو اچھی خبر ملے گی۔ اس کے بعد میرے خیال میں مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ چیف منسٹر ڈائریکٹ اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں اپنے سیکریٹریٹ کے تھرو، کہ روزانہ کی بنیاد پہ کس اے سی نے، کس ڈی سی نے، کس مجسٹریٹ نے چھاپے مارے، کتنے دکاندار گرفتار ہوئے، وہ چارٹ آتا ہے نا آپ کو۔ سر اس سے پہلے کبھی آپ کو وہ کسی نے ڈسپلے کیا، کبھی بتایا؟ سر ایک ریسنٹ جو رمضان سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جو کیمپین ان ذخیرہ اندوزوں اور مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کی گئی، اس میں اب تک تقریباً 40 کے قریب دکاندار جو ہے نا وہ گلگت شہر کے جیلوں میں گئے۔ پھر ظاہر ہے ان کو عمر قید تو نہیں ہو سکتی، نہیں بالکل ایسا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ اس سے کیا ہوا، کافی حد تک میں یہ نہیں کہہ سکتا ہم مکمل طور پہ اس میں ہماری کوئی کامیابی ہوئی، لیکن ابھی بھی میں پریس کلب کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اپنے صحافیوں دوستوں سے بات کر رہا تھا۔ سر پاکستان میں اس وقت سریے کی قیمت میں 22,000 روپے پر ٹن کی کمی ہو گئی ہے، یہاں پہ بھی ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا۔ سیمنٹ کی فی بوری جو ہے 300 سے 350 کی کمی کی گئی ہے، یہاں پہ اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں، اس پہ کام کرنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے چکن سے لے کے انڈوں کی قیمتوں سے لے کے سبزیوں کی قیمتوں سے لے کے سرکاری ناموں تک کوشش کی اب ایک نظام کافی عرصے سے بگڑا ہو تو ایک دم سے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن میسج دیا جو بھی تاجر ہیں۔ اب اس میں اخلاقی طور پہ مجھے بتائیں، ہمارے جو انجمن تاجران کے جو بھی ذمہ داران تھے، ایک وہ انجمن تاجران کے ایک کمانڈر سکردو میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کمانڈر ہمارے گلگت میں مسعود بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی انہوں نے اپنے تاجروں کو کبھی کہا یار کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، 11 مہینے تو تم یہ سارے دھندے کرتے ہو، رمضان المبارک کے دوران آپ یہ غیر معیاری اشیاء نہ بیچے جس سے
انسان کی صحت اور زندگی موت کا مسئلہ ہو سکتا ہے. رمضان المبارک کے دوران کم از کم جو ہے ذخیرہ اندوزی کو جو ہے نا اس کو تھوڑا ڈسکریج کریں. جو مارکیٹ میں جو یہ ایک دم سے مصنوعی بحران ایک پیدا کرتے ہیں وہ نہ کریں. سرکاری نرخ ناموں پہ آپ لوگ اس طرح کی کبھی انجمن تاجران کی کوئی پریس ریلیز آپ نے پڑھی ہے؟ سر نہیں, انہوں نے تو اپنے آپ کو تحفظ دینا ہے نا. دیکھیں تحفظ دینا ہے تو پھر یہ بیٹھ کے ایکشن کمیٹیوں کے جلسوں میں بڑی بڑی تقریریں نہ کریں نا, یہ حق اور باطل کی باتیں نہ کریں, پھر اپنے گریبانوں میں ذرا جا کے. اور ایک اور چیز میں بتاتا ہوں, آپ نے بجلی کی بات, کبھی آپ نے ہسٹری میں ہوا تھا کہ اس طرح اسپیشل لائنوں کے خلاف کیمپین ہوئی ہو, ایف سی این اے کی بجلی کاٹ دی گئی ہو, ججز کی بجلی گھروں کی بجلی کاٹ, کوئی کم پریشر تھا؟ کوئی ایسا 3 سابق چیف منسٹرز کی بجلی آج بھی نہیں ہے. شیر جہان میر صاحب کے گھر پہ بجلی نہیں ہے, حافظ الرحمان کے گھر پہ اسپیشل بجلی نہیں ہے, اور میر افضل صاحب کے گھر پہ اسپیشل بجلی نہیں ہے. خود ہمارے سٹنگ جو چیف منسٹر ہیں حاجی گلبر صاحب, ان کے ہاؤس اور سیکریٹریٹ میں بجلی نہیں ہے, گورنر صاحب کے وہاں پہ بجلی نہیں ہے. کبھی ہوا تھا آپ بتا دیں شاید. اب یہ جب سارے کام ہو رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ پہ اسپیشل لائنیں, ڈسکرمنیشن ہو رہی تھی نا. میں اجالوں میں ہوں, میرا ہمسایہ اندروں میں ہے, کیوں بس اندرے میں ہے وہ بھی میں بھی رہوں گا نا. پھر یہ گاڑیوں کی کیمپین دو. اور ایک اور کام میں آپ کو بتا رہا ہوں, شاید آپ کا اس میں سوال آیا ہے یا نہیں آیا مجھے نہیں پتا ہے, آٹے کا آپ نے ذکر کیا تھا سر. یہ اس سے پہلے خالد خورشید صاحب نے اپنے 3 سالہ دور حکومت میں سول سپلائی کا نظام ڈیجیٹلائزیشن کی طرف وہ لے کے کیوں نہیں گئے؟ باہر سے پڑھ کے آئے نا. برطانیہ میں تو وہ قطاروں میں کھڑے ہو کے راشن تو نہیں لیتے ہیں, مطلب وہاں دیکھ کے آئے تھے نا. یہاں پہ کم از کم جو ہے نا آتے ہی پہلا کام کرتے, پہلا کام ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے کرتے, وہ اسپیشل لائنوں کا خاتمہ وہ کرتے, چونکہ اس کا نعرہ ہے. مطلب وہ انصاف پارٹی ہے نا. انصاف تو یہ ہے نا کہ تیسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس نظام کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جاتے جو اس حکومت نے کیا. پنجاب آئی ٹی بورڈ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے 5 کروڑ کا, اور انشاءاللہ جون تک آپ کو جو پہلے آپ جا کے ڈیلر سے جو آپ لیتے تھے کسی کھاتے میں نام ہوتا تھا, اب آپ کو کارڈ ملے گا مہینے میں جس دن چاہیں. مثلا پہلے آپ کی بایو میٹرک ہوگی, گھر پہ آئیں گے آپ, اپنے گھر کے 10 افراد کا اگر آپ بایو میٹرک کرواتے کہتے یہ میرے گھر کے 10 افراد ہیں, تو 10,000 میں 60 کے جی یا 70 کے جی جو بھی آپ کا حصہ بنتا ہے وہ کسی بھی مہینے آپ کارڈ لے کے اپنا آٹا لیں گے. یہ پہلی والی حکومتوں نے کیوں نہیں کیا, جو بہت اپنے آپ کو فلاسفر ارسطو اور یہ پتہ نہیں کیا کیا سقراط بقراط سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بہت سارا کام ہوا ہے, اور ہم اس کام کو بار بار میڈیا کے ذریعے ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ہماری قوم کی جو یادداشت ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ ہمیں, اب میں روزانہ آ کے میڈیا پہ تو بات نہیں کر سکتا, لیکن اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ مہینے میں کم از کم 4 دفعہ, یہی میں آپ سے 4 دفعہ شاید ہم ان کو یاد دہانی کرائیں کہ جناب یہ جو ہے لوڈ شیڈنگ پہ اسپیشل لائنیں کسی نے نہیں کاٹی تھی, ہم نے کیا, اسی حکومت نے کیا. سول سپلائی کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف یہی حکومت لے کے گئی ہے جس کو حاجی گلبر صاحب چلا رہے ہیں. جو وہ آفیسر ایلیجیبل نہیں تھے سرکاری گاڑی کے, ان سے گاڑیاں ہم نے لے کے واپس کی ہیں. 8 V8 گاڑیاں سرکاری افسروں سے اٹھائیں تو مشکلات تو ہمارے لیے پیدا کریں گے نا. اگر آپ ہوم سیکرٹری سے V8 اٹھائیں گے وہ تو مشکلات پیدا کرے گا نا. سر یہ سارے کام ہم نے کیے, لیکن ہمارے لیے کہ آپ جیسے فورمز پہ یا میڈیا کے فورمز پہ بیٹھ کے مہینے میں ہمیں 6 مرتبہ جو ہے نا وہ یاد دہانی کرانی پڑتی ہے. ویسے مطلب ہمیں سر جب تک دیکھیں کسی بھی انیشیٹو کے ثمرات آن گراؤنڈ آتے ہیں اس میں ٹائم بھی لگتا ہے, جب تک آئیں گے نہیں تب تک لوگ اس کے اوپر بات کریں گے. اب ہم اگر گلگت بلتستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی بات کریں تو وہ ہے ٹوریزم. ہمارا جو 1 روڈ اور 1 بیلٹ ہے, اس کی وجہ سے ہماری ٹوریزم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہم اپنی ٹوریزم کو نیپال کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس کے 0.2% بھی نہیں ہے, چاہے وہ فارنرز میں لے لیں یا لوکل میں لے لیں. گلگت کے اندر ہم دیکھیں ابھی تقریباً اپریل کا مہینہ ہے, بجلی کی ابھی تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ٹوریزم انڈسٹری کو سب سے بڑا سیٹ بیک لگ رہا ہے. اور کچھ انیشیٹو آپ کی حکومت لے کر آئی کہ سولر کے اوپر ہوٹلوں کو لے کے جانا چاہیے. وہ ایک سڈن کیا کہتے ہیں وداؤٹ اینی کوئی آپ نے پالیسی کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا, یا شاید پتہ نہیں 1 ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کے اوپر ایک فیصلہ کیا گیا, وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی. تو شارٹ ٹرم اگر آپ کی گورنمنٹ گلگت بلتستان کے اندر معیشت میں کوئی ڈیولپمنٹ لا سکتی ہے تو ایک تو ٹوریزم ہے, اور سیکنڈلی
ہم میں ذاتی طور پہ بڑے اس سے کمپین کر رہا ہوں کہ یہاں پہ نان لوکل کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. یہاں پہ ایسے ہوٹلس موجود ہیں جو مہینے کے کروڑوں کما رہے ہیں لیکن کوئی ٹیکس نہیں دے رہا. کیا آپ کی گورنمنٹ اس کے اوپر سنجیدہ ہے؟ کیا اس کے اوپر ہم ود ان شارٹ ٹائم کوئی ایسے پالیسی دیکھنے کو ملے گی؟ شاید ہم تو سنجیدہ ہیں لیکن جو غیر سنجیدہ ہیں کبھی ان کو بلا کے پوچھیں کہ رمادہ پہ ٹیکس لگانے سے یہاں پہ جو ہے وہ احسان ایڈوکیٹ پہ کیا اس کو کیا دیکھیے کچھ مافیاز یہاں پہ ایسے نہیں دیکھیں مافیاز ہے تو ان کو نہیں مافیاز کو تو ایکسپوز کرنا نا، مافیاز کو ایکسپوز کرنا ہے. سرینا پہ ٹیکس لگنے سے احسان ایڈوکیٹ کو کیا اس کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ اسی طرح آپ کے یہ لیکسس ہے ہنزا میں اتنا وہ سالانہ کروڑوں کماتا ہے، وہ اگر 10 لاکھ صوبائی حکومت کو دیتا ہے جس سے یہاں پہ چھوٹے موٹے عوام کے فلاح کے کام ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ مسعود کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں. اسی طرح سکردو میں لوگوں نے آ کے اتنی بڑی یہی ہوٹلز اگر یہ اسلام آباد میں کھولتے تو یہ 10 کروڑ کماتے تو 4 کروڑ وہاں ٹیکس لیتے، وہاں 4 کروڑ ٹیکس لیتے. سر دیکھیں یہ مافیاز کاروباری اس میں سے 80% نان لوکل، سر نان لوکل ہے نا، اور ان نان لوکلز کو پروٹیکٹ میں اور آپ جو ہم یہاں کے بڑے اپنے آپ کو لوکل سمجھتے ہیں ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا. ہم پروٹیکٹ کس طرح کر رہے ہیں؟ ان کو 50 لاکھ کا فائدہ دینے کے لیے ہم ان سے 10,000 روپے لیتے ہیں. اب 10,000 میں ہم بک جاتے ہیں. اس کو ڈسکریج کرنا ہے اور اس پہ ٹیکس لگے گا. سر ٹیکس مینز کی یہ ٹیکس بھی نہیں ہے، یہ جسٹ سروس چارجز ہیں. سر جو تمام پارک ہوٹل کو یہ کہیں کہ آپ اپنا کچرا خود ٹھکانے پہ لگائیں، وہ 50,000 مہینے کے اس کے اخراجات ہیں. یہاں پہ اس کو کہتے ہیں 5,000 آپ جو ہے وہ جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کو 5,000 روپے دیتے تو وہ تیار نہیں ہے. اس کے پیچھے یہ مافیاز کھڑے ہیں. سو کریں گے سر، ان کو کریں گے. ابھی ہم الجھے ہوئے تھے نا جب سے یہ حکومت آئی، محرم الحرام شروع ہوا تھا جولائی میں 2023 میں، اس کے بعد یہ ہوا آپ کا وہ ویڈیو کا ایشو آ گیا، اس کے بعد سنے ہڈور ہوا، پھر یہ گندم کا ایشو آیا. ہم الجھے ہوئے تھے یا الجھایا گیا تھا. اب تھوڑا سا سانس لینے کا موقع ملا ہے تو انشاءاللہ ان چیزوں کی طرف جائیں گے اور بہتری کی طرف ہوگا. اور اس میں ایک چیز صرف میں آپ کو بتا دوں کہ اس سال کے آخر تک جو گلگت میں بجلی کے کچھ ایسے منصوبے ہیں جو گریجولی جون سے وہ پاور دینا شروع کریں گے یا ان سے جنریشن شروع ہوگی بجلی کی، اور دسمبر تک ہماری مینس کی صوبائی حکومت اور واٹر اینڈ پاور، ابھی ثناء اللہ صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں ایز اے سیکرٹری جو ہے وہ پاور، نل تک کا جو 16 میگا واٹ ہے وہ دسمبر 2024 تک کمپلیٹ ہوگا. تو جب یہ سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ جو اگلا جو ہمارا جنوری کا سیزن ہوگا یا دسمبر سے، اس میں کافی حد تک لوڈ شیڈنگ میں کمی آ جائے گی. اور یہ تقریباً ان کے جو ٹربائن جنریٹر سیٹس ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں یا راستے میں ہیں یا کچھ دنوں میں پہنچ جائیں گے. تو یہ کافی اس سے جو ہے نا وہ ریلیف کی طرف ہم جائیں گے. سر ہم نے جنرلی حکومت کے معاملات اور مسائل کے اوپر بات کی. اگر ریسنٹلی ہم گلگت کے اندر دیکھیں تو ایک کیس بڑا جو ہے وہ ٹرینڈ پہ ہو رہا ہے، بڑا وائرل چل رہا ہے کہ فلک نور کا کیس اور انارا کا. اس میں اداروں کی یہ نیگلیجنس نہیں ہے سر کہ 2 مہینے تک ایک بندہ درخواستیں لے کے اداروں کے دروازے پہ گھومتا اور در بدر پھرتا رہا ہے، جب تک اس کو میڈیا نے ٹیک اپ نہیں کیا یا حکومت نے ٹیک اپ نہیں کیا اس کے اوپر کوئی ایڈریس ہی نہیں ہو رہا تھا؟ شاید دیکھیں اس میں آپ مطلب اگر پولیس نے زبردست پرفارم بھی کیا ہے فلک نور کے کیس میں، تو چونکہ وہ ٹائم پہ اس کو بازیاب نہیں کروا سکے جب تک میڈیا نے اس ایشو کو کام وہ کر رہے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ پولیس اپنے طور پہ جو ان کے پاس ممکنہ وسائل تھے، 2 دفعہ یہ مانسرا گئے، 10-15 دن رہے، حوالیہ میں چھاپے مارے، پتنی کالا ڈاکہ کی طرف گئے، مانسرا میں پھرتے رہے. ظاہر ہے وہ کامیابی نہیں مل سکی. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس نے بڑا زبردست پرفارم کیا. پولیس کو اس سے زیادہ بھی پرفارم کرنا چاہے تھا، پہلے دن سے ہی کرنا چاہے، ڈے فرسٹ سے ہی کرنا چاہے تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلک نور کس کی بیٹی ہے، بالکل مسئلہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں ہم ان چیزوں کو ڈسکریج کریں کہ آپ کسی کو بہلا پھسلا کے کسی کی بچے کو کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل یہ نہیں ہے کہ آج وہ سخی مجان کے ساتھ ہوا تو ہم اس کو، اور میں سخی مجان کی لاکھ غلطیاں ہوں گی، بہت غلطیاں ہوں گی، بٹ ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا. وہ شروع میں میرے پاس آئے، میں نے اپنے طور پہ جو بھی آفیشلز تھے پولیس کے میں نے ان سے رابطے کیے، بات کی، لیکن ظاہر ہے پولیس اپنے طور پہ ایک کام کر رہی تھی. اس میں جو پازیٹیو چیز ہے جو ابھی آج آپ کو پتہ ہے فلک نور کو جو ہے وہ پروڈیوس کیا گیا، سیشن کورٹ نے اس کو دارالعمان بھیج دیا. اس میں جو پازیٹیو چیز ہے، پورا جیبی یکجا تھا اس بات کے اوپر کہ ان چیزوں کو ڈسکریج کیا جائے. وجہ اس کی کیا ہے؟
ظاہر ہے اسلام میں ایج فیکٹر کا زیادہ ذکر نہیں ہے، بٹ عاقل اور بالغ کا ذکر ہے۔ بالکل بالغ، آپ عاقل اور بالغ ہیں تو ٹھیک ہے یار کر لیں، لیکن آپ عاقل اور بالغ نہیں ہیں تو اس میں پھر معاشرے کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی اگر عاقل بالغ کوئی کم عمر ایسی حرکت کرتا ہے اس کو سمجھائے۔ قانون جو بھی قانون ہے آپ کے پاس، اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ کم عمری کی شادی کا یہاں پہ ایز سچ کوئی قانون لاگو نہیں۔ سندھ میں سنا یہ کہ 18 سال ہے، پاکستان میں 16 سال ہے۔ اگر دونوں نہیں ہے تو پھر یہاں پہ جو فیڈرل شریعت لا ہے اس کے مطابق جو بھی قانون بنتا ہے اس کے مطابق اگر ان کو ٹریٹ کیا جائے گا تو پھر آئندہ کوئی بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ حرکت نہیں کرے گی۔ میں اگین یہ کہتا ہوں اسلام میں پسند کی شادی کی ایک ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ عاقل اور بالغ کا ذکر ہے اس میں جو میں سمجھا ہوں۔ میں کوئی بہت بڑا کوئی ظاہر ہے میرے پاس کوئی دینی کوئی علم نہیں ہے اس میں۔ آخری بات جو میں کروں گا، کچھ لوگوں نے اس کیس کے حوالے سے بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کیا، اس کی بھی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے تھے، میں بحیثیت انفارمیشن منسٹر میں ان کے گھر تک کیا، میں نے ان کو حوصلہ دیا، میں ان کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن جو کام حکومت کر رہی تھی اس میں کہیں پہ بھی کوئی 1% بھی سوچ ایسی نہیں تھی کہ ہم اس کو ریکور نہ کرا سکیں۔ دیر ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس میں میں آخری بات، جس طرح سے کچھ لوگ بغلے جو بجا رہے ہیں کہ جی اقوام متحدہ کے جنرل کونسل میں کسی مندوب نے آ کے اس کیس کو جس طرح سے پریزنٹ کیا، میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ہم اس پلیٹ فارم سے ان کو پیغام دیتے ہیں منفی پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش۔ سر وہ جو لوگ منفی پروپیگنڈا جس مندوب نے وہاں بات کی، وہ اپنے ملک میں ذرا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جس طرح سے اسماعیلی کمیونٹی پہ بات کی ہے کہ یہ مائنورٹیز، آپ کو پتہ ہے کہ اسماعیلی کمیونٹی ماشاءاللہ یہ جو فقہ جعفریہ کی ایک شاخ ہے اور پراپر طریقے سے، اب یہ جو کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے بغلے ان پہ لعنت ہو، جو وہاں پہ وہ مندوب کہہ رہا ہے کہ جو اسماعیلی مائنورٹی، اور وہ یہاں پہ خوش ہو رہے تھے کہ وہاں، جس کا ہم ان لوگوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور جتنا سٹیک اسماعیلی کمیونٹی کا پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں ہے شاید ان کو اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ اور اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، جی بی کے گلگت بلتستان کی جنگ آزادی میں بھی جو قربانیاں اسماعیلی کمیونٹی نے دی ہے، اس کا وہ جو دشمن ہمارا ملک ہے اس کو اس کی تکلیف ہے بیسیکلی۔ انشاءاللہ ہر فورم پہ اب ان کو جواب دیا جائے گا۔ یہ جو کیس ہے اچھا ہوا، منطقی انجام تک پہنچ گیا، بچی دارالعلومان شفٹ ہو گئی ہے، اب عدالت جانے، قوانین جانے، جو بھی ہوتا ہے سب کو تسلیم۔ میڈیا نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، اس کے بعد سول سوسائٹی نے اپنی ذمہ داری کی۔ سول سوسائٹی میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا، ان کی خواہش یہ نہیں تھی کہ فلکنور پروڈیوس ہو، ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ کیس جو ہے وہ بہت زیادہ یہ ہائپ کریٹ ہو، اس سے ہیو اینڈ کرائی ہو۔ لیکن بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ، چاہے وہ دیامیر کے تھے، بلتستان کے ہیں، یا گلگت ڈویژن، یہ 3 ڈویژن ہے نا ہمارے، 10 اضلاع میں ہر بندے نے سوشل میڈیا پہ کنڈم کیا اس کو، اور اس پہ صوبائی حکومت جو ہے نا، ہم آپ کے پلیٹ فارم سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کا بڑا پازیٹیو رول تھا۔ اب جو ہے اگر فلکنور کے کیس کو عدالت کے ذریعے صحیح طریقے سے آگے بڑھایا جائے تو آئندہ پھر کوئی ایسی نابالغ بچی کبھی جرت نہیں کرے گی کہ وہ اپنے ماں باپ کا سر شرم سے جھکا دے۔ سر ون لاسٹ کوشچن یا آپ کا کمنٹ اس میں لینا چاہوں گا۔ بہت سارے دوست ہمارے کہتے تھے کہ شاہ صاحب لگ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جو ہے وہ باقاعدہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ اور دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ ایکٹیو ہو گئے ہیں تو جو ہمارے ہنزا سے الیکٹیبل کرنل عبید صاحب تھے وہ ہمیں کہیں بالکل آن گراؤنڈ نظر ہی نہیں آ رہے، حالانکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے لوگوں کا۔ تو کیا آپ اگلے الیکشن میں باقاعدہ طور پہ جا رہے ہیں یا آپ کی ایکٹیویٹیز سے ایسا اندازہ ہو؟ شاید تو بیسیکلی سیاست ایک فن ہے نا، آرٹ ہے بیسیکلی، اور پالیٹکس میں ٹائمنگ بہت میٹر کرتا ہے۔ الیکشن میں بھی 1.5 سال تقریباً باقی ہیں، 2025 کے اینڈ تک شاید الیکشن ہو، جی بی کے اندر بھی۔ اس دوران بہت سارے پالیٹکس میں چینجز آتی رہتی ہیں، فیڈرل میں بہت ساری چینجز آتی ہیں، یہاں پہ چینجز آتی ہیں۔ آج میں اچھا پرفارم کر رہا ہوں، میری ہفتے بعد ایک غلطی جو ہے وہ میرا ساری پچھلی محنت کو زمین بوس یا ڈبل ڈوز کہتے تھے، کیا ڈاکٹر کا شاہد مسعود صاحب کہتے تھے، وہ بالکل ملیامیٹ کر سکتی ہے۔ کام کریں، آپ دیکھیں ٹائم پہ سچویشن کیا بنتی ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی بہتر لیڈر آ جائے،
میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں، مجھ سے میں بھی اپنی تیاری کر رہا ہوں، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں، بٹ اگر میرٹ پہ اگر کوئی بہتر بندہ جاتا ہے، ہم آپ کے حلقے میں دیکھیں تو ادھر سے ابھی فی الحال ہمیں کوئی ایکٹیولی نظر نہیں آ رہا. بٹ یہ ہے کہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سر اس میں ٹائمنگ بڑا میٹر کرے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو پچھلے 6-7 مہینوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی بساط، اپنی ہمت، اپنی استطاعت، جو بھی میرا تدبر یا تفکر ہے یا میرا جو ایکسپیرینس ہے، اس میڈیا نے مجھے بہت سکھایا ہے. 27-28 سال کی ایکسرسائز ہے، تو اس کے مطابق میں فی الحال جو ہے نا اٹینشن میری ہے کہ جو ہنزا کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ماضی میں لیڈرشپ کی کمزوریوں کی وجہ سے، ان زیادتیوں کے ازالے کے لیے پرفارم کروں. ابھی اس میں 10% بھی کامیاب نہیں ہوا. مسائل اتنے الجھ گئے ہیں ہنزا کے، کسی پلیٹ فارم پہ آپ کو ہنزا کا کوئی بھی ایشو بہتر آپ لوڈ شیڈنگ کی مثال ہے، پاکستان کا وہ ضلع ہے ہنزا جہاں پہ سب سے مطلب زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہیلتھ فیسلٹیز اٹھا کے دیکھیں، ابھی وہ گائنیکالوجسٹ کا مسئلہ تھا ہنزا میں نہیں تھی، ابھی وہ کیس ٹیک اپ ہو گیا 1-2 دن میں. اینی وے، تو اس کو پہلے سر وہ جو آپ خلوص سے کام کریں، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے لوگ اعتماد کریں، پھر ہو سکتا ہے آپ کا پرفارم نہ کر سکیں، تو میں کل یہ سمجھوں، جب مجھے سمجھ آئے گی، اور سمجھ آنی چاہیے بندے کو کہ یار مجھ سے پرفارم نہیں ہوا، لوگ مجھے نہیں چاہتے، میں جا کے کیوں ووٹ مانگوں ان سے. لازم بات ہے، ڈیزرونگ بندہ آنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم نے کوشش کی کہ بڑے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں، اور آپ نے بڑے احسن انداز سے کوشش کی کہ اپنے کیس کو ریپرزینٹ کریں. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ سو کہ دیکھنے اور سننے والوں کو بھی بہت اچھا لگا پروگرام. اگلے پروگرام تک مجھے اور سر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.